فَاذْكُرُونِی، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے وہ کوٹ کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اگر مجمع عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی کہ فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بلشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کے میری طرف آئے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم سے مراد تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ کیا اس آیت سے کچھ راز کھلتے ہیں کہ اگر ہم اللہ 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 کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی محبت پھیلاتے ہیں دنیا میں، تو ساری دنیا پھر ہمارا نام نہیں لیتی، ساری دنیا پھر اس کا تذکرہ نہیں شروع کر دیتی جو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ اگر اللہ والے اللہ اللہ کرتے ہیں تو جس گلی سے گزرتے ہیں وہ گلیاں نہیں سجائی جاتی، وہ بازار نہیں سجائے جاتے، جس گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اس گھر کی سجاوٹ نہیں ہوتی۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم ایک بہت لمبا موضوع ہے، بہت واسٹ موضوع ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ایک بار کسی نے بابا فرید سے پوچھا تھا کہ اس ٹائم اللہ کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اللہ فرید فرید کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے والا پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ تو انہوں نے کہا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو میں تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، تو کیا وہ ہر وقت فرید فرید نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہماری معرفت کی باتیں ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہے، راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور واقعی جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جب اللہ بندہ کہتا ہے نا اللہ دل کی گہرائیوں سے، تو وہ اوپر ساتویں آسمان سے اوپر عرش پہ سن کے کہتا ہے لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے تجھے کس چیز نے مجھے پکارنے پر مجبور کیا؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فوراً پکارتا ہے، وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، ٹھیک ہے اگر چاہتے ہو میں تمہارا ذکر کروں تو مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ قرآن پاک میں یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَلِیلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّکُور، اور میرے بہت تھوڑے بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے قلیل بندوں میں شامل فرما جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت واسٹ موضوع ہے، یہ بھی بہت وسیع، بہت زیادہ۔ اگر ہمارے پاس کوئی علم ہے ہم اس کو بانٹ رہے ہیں، یہ شکر کی کیفیت ہے۔ اگر ہمارے پاس کھانا ہے ہم اس کو بانٹ رہے ہیں، ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنے گھر والوں کو اچھا کھلا رہے ہیں، یہ بھی شکر کی کیفیت ہے۔ اگر ہمارے پاس اچھا لباس ہے اور ہم وہ پہن رہے ہیں تو یہ بھی شکر کی کیفیت ہے۔ اگر ہمارے پاس بکس ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی شکر کی کیفیت ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی سہولت ہے جسے ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ شکر کی کیفیت ہے، یہ اللہ پاک کی عطا ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو استعمال کر کے شکر ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ اور جب لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور شکر کرنے سے چیز بڑھتی ہے اور اللہ کو پسند آتا ہے میرا بندہ میری چیز لے کر میرا شکر ادا کر رہا ہے، تو وہ شاکرین اس کے پسندیدہ ہیں۔ اور قلیل ہیں تو ہمیں بھی ان قلیل بندوں میں شامل ہونا ہے، اپنے تھوڑے پہ شکر کر کے، اپنے زیادہ پہ شکر کر کے، اس کی عطاؤں پہ شکر کر کے ہم نے اس کے قلیلوں میں شامل ہونا ہے۔ اس کو بولتے ہیں فقر اختیار کرنا، درویشی اختیار کرنا۔ اگر میرے پاس 10 روپے ہیں تو ان 10 کو میں 1000 کے مطابق سمجھوں اور ان کی اتنی ویلیو کروں کہ میرے رب نے مجھے 10 دیے ہیں، تو جتنا اس نے دیا ہے اس پر ہیپی، بالکل راضی، بالکل مطمئن، قانع ہو کے اس کو اس کے ساتھ گزارا کیا جائے، تب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ ناشکری یہی ہے نا کہ ہمیں وہ چیزیں دیتا جاتا ہے اور ہم کہتے جاتے ہیں ہمیں وہ تو دیا نہیں ہے، وہ تو دیا نہیں ہے۔
جیسے کہ اگر ہم چلیں، ہم پیرنٹس بن گئے، ہم اپنے بچوں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ بچہ آگے سے کہے کہ آپ یہ تو دے رہے ہو مجھے، وہ تو دیا نہیں ہے، تو ہمارا کیا دل کرے گا؟ اٹھا کے ایک لگائیں نا اس کو، یا اس کو طریقہ کار سمجھائیں کہ جو ملتا ہے اس کو شکر کر کے لیتے ہیں، ایسے نہ شکری نہیں کرتے۔ تو یہی حال ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، جب رب دے ہی جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو تھا میرے پاس، وہ چیز دے جو نہیں ہے یہ نہ شکری ہے۔ ارے جو مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کر لو، جو اگر شکر کر لو گے تو پھر جو نہیں ملا وہ بھی مل جائے گا۔ لَأَزِيدَنَّکُمْ، اللہ مزید اضافہ فرما دے گا اس میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے شکر گزاروں میں، اپنے قلیل بندوں میں شامل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت دوسری بار نازل ہوئی ہے، پہلی بار پہلے پارے میں نازل ہوئی تھی، دوسری بار دوسرے پارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا حکم ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور پہلی چوٹ پہ ہی بندہ واویلا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو صبر آتا ہے، ایک دم سے صبر نہیں آ سکتا، کیونکہ انسان ہے، غم پڑتا ہے تو روتا ہے۔ اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، اسی لیے دی ہیں کہ وہ ہلکا ہو جائے، اپنے غم کو اپنے سینے میں لے کے دنیا سے نہ چلا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی دنیا سے چلے گئے کہ ان سے اپنا غم اٹھایا نہیں گیا، اور وہ برداشت نہیں کر پائے، ان کی آنکھوں سے نہیں نکلا اور ان کے دل پہ بوجھ بن گیا۔ آنکھوں سے نکل جانا بڑا بہتر ہوتا ہے، لیکن صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے راحت کا باعث ہے، ہمارے لیے فرحت کا باعث ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچانے والا ایک لمحہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بات کے وجہ سے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، میں روزے داروں کے ساتھ ہوں، میں حج گزاروں کے ساتھ ہوں، میں تہجد گزاروں کے ساتھ ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بلکہ اللہ نے صرف صبر پہ آ کے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو صبر کیجئے، اور اگر صبر سے بات نہیں بن رہی ہو تو 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت پڑھ کے اپنے رب سے اپنی التجا کیجئے، مولا یہ تنگ کر رہی ہے، یہ بات مجھے تکلیف دے رہی ہے، مجھے اس پہ صبر عطا فرما، بے شک تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب وہ مشکل دور ہو جائے تو پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اذیت سے نجات بخشی۔ تو یہی صبر کا معنی ہے، یہی صبر کی صورت ہے۔ اصل میں صبر اسے ہی بولتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ جانا اور اس سے کہنا مولا میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ ولا، اور نہ، تقولو، تم کہو، لمن یقتل، ان کو جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ جب مسلمان اور کفر کی پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوئی تو اس میں بہت سارے ہمارے 14 صحابہ کرام جو کہ بہت زیادہ بلند مرتبہ تھے، بلند پایا تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو جب وہ شہید ہو گئے تو یہ لوگ گھر آ کے ایک دوسرے کو کہنے لگے، کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، پہلا معرکہ تھا کفر اور اسلام کا، تو گھر آ کے ایک دوسرے کو کہنے لگ گئے کہ فلاں بندہ مر گیا، فلاں بندہ مر گیا۔ تو اللہ پاک کو اتنا زیادہ یہ بات بری محسوس ہوئی کہ میرے شہداء جو میری بارگاہ میں اپنی جانوں کے ساتھ تشریف لے آئے، ان کو یہ الفاظ کہے جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہوا، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بس نہ کہو ان کو جو میری بارگاہ میں شہید ہو جائیں، مردہ۔ شہید کا مطلب تو ہوتا ہی مشاہدہ کرنے والا ہے، گواہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے پوری ڈیٹیل پڑھی ہے۔ تو شہید کو مردہ کہنا اس کی بے حرمتی ہے، لہٰذا اگر کوئی اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے تو وہ مردہ نہیں ہے۔ اور ان کا ثبوت کیا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جبیر، جن کو یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی پہاڑی پہ ایک دستہ دے کے کھڑا کیا ہوا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے نیچے نہیں آنا، ان کو ایک جھنڈا دیا ہوا تھا، اور حضرت عمر بن جموح، یہ 2 صحابہ کرام ایک ہی قبر میں مدفون تھے،
تو سیلاب آیا 46 سال بعد، غزوہ احد کے 46 سال بعد سیلاب آیا، تو دونوں کی جو قبر تھی نا ایک ہی تھی، وہ کھل گئی۔ اب جب کھل گئی تو اس میں وہ دونوں اس طرح تر و تازہ، تازہ جیسے کفن میں ڈالے ہوں، تازہ تازہ ان کے جسم اقدس بالکل شگفتہ، جیسے ابھی قبر کھلی ہو۔ 46 سال ہمارے دنیا کے گزرے تھے، وہاں پہ ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا ان کو دفن کیے ہوئے۔ جیسی ان کی کیفیت تھی سیم ویسی ہی کیفیت میں وہ رہے تھے۔ اور یہ اس صدی کا واقعہ ہے، 20ویں صدی کا، کہ جب دریائے دجلہ جو کہ عراق میں ہے، وہاں پہ حضرت عبداللہ بن جابر اور دوسرے شہداء کی قبریں بالکل دریا کے قریب پہنچ گئی۔ تو انہوں نے خواب میں آ کے کسی کو بتایا، اس علاقے کے جو وہ تھے نا حاکم، ان کو بتایا کہ ہمیں یہاں پہ نا پانی آ رہا ہے تو ہمیں یہاں سے نکالو۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن جابر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کھود دیتے ہیں۔ 2-3 بار خواب آیا، تو جب انہوں نے کھودا تو واقعی وہ بالکل قبر جو تھی نا وہ دریا کے کنارے تک پہنچنے والی تھی۔ اگر اس دن بھی نہ کھدائی ہوتی تو وہ نعوذ باللہ کوئی نقصان ہو جاتا۔ تو جب ان کو نکالا گیا اور ان کو دوسری بلند جگہ پہ لا کے رکھا گیا، تو ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ممالک کے سربراہان تھے، انہوں نے عراق میں فون کر کے کہا کہ خدا را ان کو دفن نہیں کیا جائے، ہم سب صحابیوں کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ جو تھے پوری دنیا سے، اہل اسلام جو صحابہ سے محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے، انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن جابر ان دونوں سے بہت زیادہ احادیث بھی روایت کرتی ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 700 سال عمر پائی، اور ان دونوں اصحاب کا دیدار کیا گیا اور ان کو ان کی قبر انور پہ بلند مقام پر منتقل کیا گیا، اور دوبارہ سے ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تو یہ ہے ان کی زندگیوں کا ثبوت کہ شہید زندہ ہے۔ اگر کوئی ثبوت مانگتا ہے تو ہمارے پاس یہ 2 ثبوت موجود ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں۔ اور اگر آپ شوق رکھتی ہیں اچھی بکس پڑھنے کا تو عشق کا کاف پڑھیے۔ اس میں وہ جو شہید ہو جاتا ہے نا فوجی، تو اس کو جب تک دفنانے کے لیے لایا جاتا ہے نا اپنے گھر میں، تو اس کو کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ جب وہ کچھ دن گزر جاتے ہیں اور اس کا جو تابوت گھر لا کے کھولا جاتا ہے، تو اس کے نیلز بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی شیو بھی، داڑھی بھی۔ حالانکہ جب وہ اس کی شہادت ہوتی ہے اس ٹائم وہ کلین شیو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں نہیں شعور کہ وہ کس طرح کے زندہ ہیں۔ شاید وہ ہم سارے زندہوں سے زیادہ زندہ ہیں۔ ہم سارے آنکھیں بینا رکھنے والے، زبان رکھنے والے، آنکھیں رکھنے والے، ہم سب کچھ رکھنے والوں سے زیادہ شہید زندہ ہیں۔ ہم کل مردہ ہو جائیں گے لیکن شہید تب بھی زندہ رہیں گے، شہید آج بھی زندہ ہیں۔ تو آپ بتائیے، ایک عام شہید کی یہ شان ہے کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے سارے شہیدوں کو، ان کی زندگی کی کیا شان ہوگی، ان کے مرتبے کی کیا شان ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کے ساتھ، یعنی خوف، وَالْجُوعِ، اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی کرنے سے مالوں میں، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا بے شک، للہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا اور بے شک، الیہ راجعون ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آیت مجھے اٹھا کے کربلا میں لے جاتی ہے۔ میں جب بھی اس آیت کو پڑھتی ہوں، میں جب بھی اس آیت کا ترجمہ کہیں بھی بیان کرتی ہوں، کسی بھی موقع پر بیان کرتی ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے 60 سال بعد ہونے والے واقعے کو رب دو جہاں نے 60 سال پہلے اپنی کتاب میں درج کر دیا تھا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کسی بھی چیز میں، خوف سے، بھوک سے، کمی سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں میں، اور یہ سارا کیفیت میدان کربلا پہ گزرے ہوئے ہر صحابی رسول، ہر خانوادہ رسول کے خون پر گزری۔
کہ اللہ نے ان کو آزمایا خوف سے کہ پتہ نہیں صبح ہونی ہے کہ نہیں، اٹھنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں خیموں میں شہید کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے خیموں کی اتنی سیکیورٹی کی ہوئی تھی کہ پیچھے خندق کھود کے ان کے نیچے لکڑیاں جلا کے نا آگ لگا دی ہوئی تھی کہ کوئی خیموں کا رخ نہ کرے۔ یہ اپنی ازواج کی سیکیورٹی تھی کہ کوئی میلی نگاہ نہ اٹھائے، کوئی نظر بھی نہ کرے اس طرف۔ لیکن پھر بھی خوف تھا دشمن کا، اور بھوک پیاس تھی۔ 3 محرم الحرام سے پانی بند تھا، لیکن جتنا پانی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شانوں پہ اٹھا لائے تھے 20,000 کے لشکر کے ساتھ، وہ اتنا پانی جو تھا 7 محرم الحرام تک چل گیا تھا۔ اور پھر 7 محرم الحرام کے بعد نقص من الاموال والانفس تھی، مالوں اور جانوں میں بے تحاشا کمی تھی، اور اتنی شہادتیں روز کی ہوتی جا رہی تھیں۔ اور ثمرات وہی تھے پھل جو خانوادہ رسول کے پھل تھے، جو ننھے آن تھے، ننھے محمد تھے، حضرت قاسم تھے، جو پیارے پیارے علی اکبر علی اصغر تھے، یہ سارے پھل ہی تو تھے۔ ان ساروں کی کمی تھی، ان ساروں کی کمی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان ساروں کے خون نے اسلام کو سینچنا شروع کر دیا تھا، اسلام کی آبیاری شروع کر دی تھی، اسلام کو جوان کرنا شروع کر دیا تھا۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ مجھے تو اس آیت کا اپنی زندگی سے کوئی ریلیٹ ہی نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ جو ان مصیبتوں سے گزرا ہو، جس پر خوف طاری ہو، جس پر بھوک طاری ہو، جس کے مالوں اور انفس میں کمی آ رہی ہو۔ کربلا سے بڑا کوئی غم نہیں ہے۔ کربلا اس طرح سے ہمارے دلوں میں آ کے بیٹھ گیا ہے کہ صدیاں بیت گئی ہیں کربلا کو، لیکن کربلا کہیں نہیں گیا۔ یہ آخری غم ہے دنیا کا، اس کے بعد کسی کو ایسا غم نہیں دیا جائے گا، اور نہ کسی میں کربلا والوں جیسا حوصلہ ہے کہ کربلا تا قیامت کربلا ہے، ایسے ہی تازہ ہے، ایسے ہی جاری ہے، ایسے ہی خون بھی جاری ہے، ایسے ہی آسمان پہ لالی بھی جاری ہے۔ وہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ دنیا کے غم مٹ جاتے ہیں، لیکن کربلا کا غم ہمیشہ اور باقی رہنے والا ہے۔ جب بھی ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا اپنا ہے ہی کیا، سب کچھ تو اللہ کا ہے، ہم سارے اللہ کی طرف سے ہیں، ہم سارے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ہماری زندگیاں کیا، ہماری موتیں کیا، ہمارے احوال کیا، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ دیکھیے یہ زمین ہماری غذا بنتی ہے جب تک ہم حیات رہتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم اسی زمین کی غذا بن جاتے ہیں۔ کیا نظام ہے اس رب دو جہاں کا! وہ اسی زمین کو ہمارا سائبان بناتا ہے، اور اسی زمین کو ہمیں کھانے کے لیے دے دیتا ہے، کمال کر دیتا ہے۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری ہی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔